عقیدہ ہے اللہ نے جو حضور کو جو بھی عطا کیا ہے بے مثال عطا کیا ہے۔ قرآن بے مثال ہے۔ قرآن کیوں بے مثال؟ اس لیے کہ قرآن میرے محبوب کا معجزہ ہے، اور میں نے عرض کیا اللہ نے اپنے محبوب کو جو بھی عطا کیا بے مثال عطا کیا ہے۔ اگر میں یوں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا، اللہ نے اپنے محبوب کو نام دیا تو بے مثال دیا، کام دیا تو بے مثال دیا، مقام دیا تو بے مثال دیا، خاندان دیا تو بے مثال دیا، حسب نسب دیا تو بے مثال دیا، والدین دیے تو بے مثال دیے، ازواج دی ہیں تو بے مثال دی ہیں، بنات دی ہیں تو بے مثال دی ہیں، نواسے اور نواسیاں دی ہیں تو بے مثال دی ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد دیے، بے مثال عطا کیے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو علم، عمل، حلم، اخلاق، کردار دیا تو بے مثال دیا ہے۔ صداقت، عدالت، شرافت، لیاقت، ذہانت، امامت، حکمت اور بصیرت دی ہے تو بے مثال دی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو چہرہ دیا تو بے مثال دیا، زلفیں دی ہیں تو بے مثال دی ہیں، سینہ دیا تو بے مثال دیا، مدینہ دیا تو بے مثال دیا، صحابہ دیے تو بے مثال دیے، اہل بیت دیے تو بے مثال دیے۔ اللہ نے کملی والے کو صورت دی ہے، بے مثال دی ہے، سیرت دی ہے، بے مثال دی ہے، امت دی ہے تو بے مثال دی ہے۔ اسی طرح اللہ نے محبوب کو کتاب دی ہے تو قرآن بھی بے مثال عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ بھائیو توجہ کیجیے گا، میں نے جو دعویٰ کیا ہے میں جتنی دیر گفتگو کروں گا اپنے اس دعوے کو ثابت کروں گا کہ قرآن بے مثال ہے۔ قرآن کیوں بے مثال ہے؟ میں نے کہا اس لیے یہ قرآن بے مثال ہے، یہی قرآن ہے کہ جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، یہی قرآن ہے جس کا سننا بھی ثواب ہے، یہی قرآن ہے جس کو باوضو ہاتھ لگانا بھی ثواب ہے، یہی قرآن ہے جس کو باوضو سینے سے لگانا بھی ثواب ہے، یہی قرآن ہے جس کے بارے میں گنبد خضرا کے مدعی رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا اگر اس قرآن کو گھر میں پڑھو گے رب کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اگر دکان پہ پڑھو گے برکتوں کا نزول ہوگا، یہی قرآن ہے۔ اگر کوئی یاد کرتا ہے حافظ قرآن بن جاتا ہے، قرت کے ساتھ پڑھتا ہے، قاری قرآن بن جاتا ہے، اس کا ترجمہ کرتا ہے، مفسر قرآن بن جاتا ہے، بیٹھ کے پڑھاتا ہے، معلم قرآن بن جاتا ہے، بیٹھ کے پڑھتا ہے، متعلم قرآن بن جاتا ہے، کھڑا ہو کے بیان کرتا ہے، مبلغ قرآن بن جاتا ہے۔ یہی قرآن ہے جو اس پہ عمل کرتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ بھائیو قرآن بے مثال ہے۔ یہ قرآن کیوں بے مثال ہے؟ میں نے کہا یہ قرآن اس لیے بے مثال ہے، توجہ رکھنا، جس طرح اللہ نے کائنات میں کچھ چیزوں کو عظمت اور مقام عطا کیا، سرداری عطا کی ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں یوں کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کیوں بے مثال ہے؟ جس طرح اللہ نے سارے شہروں کی سرداری مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو عطا کر دی، جس طرح اللہ نے ساری پانیوں کی سرداری آب زمزم کو عطا کر دی، اللہ نے ساری غاروں کی سرداری غار ہیرا اور غار ثور کو عطا کر دی، اللہ نے سارے میدانوں کی سرداری بدر و احد کو عطا کر دی، جس طرح اللہ نے سارے نبیوں کی سرداری میرے اور آپ کے پیارے محبوب کو عطا کر دی، اللہ نے سارے صحابہ کی سرداری حضرت ابوبکر صدیق کو عطا کر دی، سارے عادلوں کی سرداری جناب فاروق اعظم کو عطا کر دی، سارے سخیوں کی سرداری حضرت عثمان کو عطا کر دی، سارے بہادروں کی سرداری حضرت علی کو عطا کر دی، سارے مفسرین کی سرداری ابن عباس کو عطا کر دی، سارے محدثین کی سرداری ابن مسعود کو عطا کر دی، سارے مؤذنوں کی سرداری حضرت بلال کو عطا کر دی، سارے شہداء کی سرداری حضرت امیر حمزہ کو عطا کر دی، جنگی جوانوں کی سرداری حسنین کریمین کو عطا کر دی، جس طرح اللہ نے سارے فقہاء کی سرداری امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو عطا کر دی۔ اور دنیا والوں اسی طرح اللہ نے ساری کائنات کی کتابوں کی سرداری قرآن کو عطا کر دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
भाइयों कुरान बे मिसाल है। कह दो अपनी जुबान से, कुरान क्या है? कुरान बेमिसाल है। कुरान क्यों बेमिसाल है? मैंने कहा कुरान इसलिए बेमिसाल है, उलमा फरमाते हैं कि कायनात में कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनको देखना भी इबादत है, जिनको देखना भी सवाब है। वो चीजें कौन सी हैं? फरमाया नंबर 1 बैतुल्लाह, बैतुल्लाह को देखना भी इबादत है। नंबर 2 आबे ज़मज़म, आबे ज़मज़म को देखना भी इबादत है। नंबर 3 उलमा का चेहरा, उलमा के चेहरे को देखना भी इबादत है। नंबर 4 वालिदैन का चेहरा, वालिदैन के चेहरे को देखना भी इबादत है। नंबर 5 फरमाया कुरान करीम, ये कुरान इतनी बेमिसाल किताब है, पढ़ना तो दूर की बात है, जो प्यार से कुरान को देखता है अल्लाह इबादत का सवाब अदा कर देता है। थके ले बैठे हो कि मैं नहीं कर रहा है, अल्लाह अकबर, पता नहीं थके बैठे हो कि अक्के बैठे हो, जो ना थके हो ना अक्के हो, कह दो सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों अभी तो हमारे 2 मेहमान बाकी हैं, इंशाअल्लाह मलिक साहब ने आपको कलाम सुनाना है और रहमानी साहब का खिताब भी होगा। मैं ज्यादा देर दरमियान में रुकावट नहीं बनूंगा। मेरे भाइयों तवज्जो कीजिएगा, मैं अर्ज कर रहा था कि कुरान बेमिसाल है। कुरान क्यों बेमिसाल है? अल्लाह अकबर। अच्छा कुरान बेमिसाल है, मैं ये समझाने से पहले जरा आपका ज़ौक़ बनाने के लिए ये कुरान है क्या, इस कुरान में क्या है। मैंने कहा कुरान में जहां और बहुत सी बातें हैं, अगर तुम कुरान खोलोगे तो कुरान के हर सफ़े पे, हर वर्गे पे तुम्हें अल्लाह की अज़मत और मेरे महबूब की अज़मत नजर आएगी, अल्लाह की बड़ाई और मेरे महबूब की शान नजर आएगी। उलमा कहते हैं ये जो अल्लाह की अज़मत है ना, इसे हमद कहते हैं, और जो मेरे महबूब की तारीफ है उसे नात कहते हैं। हम देवबंद वाले अल्लाह की हमद भी मानते हैं, नबी की नात भी मानते हैं, अल्लाह की हमद भी मानते हैं, नबी की नात भी मानते हैं। मेरे भाइयों तवज्जो कीजिएगा, मैंने कहा आइए आपको बेदार करने के लिए थोड़ा सा आपका ज़ौक़ बना के फिर मैं अपने उन्वान को आगे बढ़ाऊंगा। मैं कुरान जाऊं, आप कुरान खोलेंगे, कुरान के हर सफ़े पे हमद भी है, कुरान के हर सफ़े पे नात भी है। मैं इस नजरिए के साथ सुनाने चला हूं, हम देवबंद वालों का नजरिया है, जब नबी का शान बयान होता है मोमिन का ईमान ताज़ा हो जाता है। मैंने कुरान करीम को खोला, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहोगे, ये हमद है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहोगे, ये नात है। रब्बुकुमुल्लज़ी खलक़कुम कहोगे, ये हमद है। हरीसुन अलैकुम कहोगे, ये मेरे नबी की नात है। गफूरुर रहीम कहोगे, ये हमद है। रऊफुर रहीम कहोगे, ये मेरे नबी की नात है। बिइज़्नि रब्बिहिम कहोगे, ये हमद है। ला तहज़न इन्नल्लाह माना कहोगे, ये नबी की नात है। वहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम कहोगे, ये हमद है। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम कहोगे, ये मेरे नबी की नात है। रब्बे अज़ीम कहोगे, ये हमद है। रसूल करीम कहोगे, ये नात है। अल्लाहु अकबर कहोगे, ये हमद है। अल्लाह का हबीब कहोगे, ये नात है। कादर मुतलक कहोगे, ये हमद है। नबियों का इमाम कहोगे, ये नात है। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास कहोगे, ये हमद है। वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम कहोगे, ये नबी की नात है। निअमल मौला कहोगे, ये हमद है। वज़्ज़ुहा कहोगे, ये नबी की नात है। सुब्हान रब्बियल आला कहोगे, ये हमद है। वल्लैलि इज़ा सजा कहोगे, ये मेरे नबी की नात है। तवज्जो रखना, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क कहोगे, ये हमद है। इन्ना आतैना कल कौसर कहोगे तो नबी की नात है। कुरान में हमद भी है, कुरान में मेरे नबी की नाम भी है। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान कहोगे, ये हमद है। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, यासीन तहा कहोगे, ये नबी की नाम है। व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद कहोगे, ये हमद है। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैनि औ अदना कहोगे, ये नबी की नाम है। व मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून कहोगे, ये हमद है।
توجہ کیجئے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہو گے یہ میرے نبی کی نام ہے، عرش کا حکمران کہو گے یہ حمد ہے، عرش کا مہمان کہو گے یہ نبی کی نام ہے، سمیع بصیر کہو گے یہ حمد ہے، سراج منیر کہو گے یہ نبی کی نام ہے، مالک یوم الدین کہو گے یہ حمد ہے، صادق اور امین کہو گے یہ میرے نبی کی نام ہے، قل هو اللہ احد کہو گے یہ حمد ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہو گے یہ نبی کی نام ہے، لا الہ الا اللہ کہو گے یہ حمد ہے، محمد الرسول اللہ کہو گے یہ نبی کی نام ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ قرآن بے مثال ہے، قرآن کیا ہے؟ جن کو یقین ہے وہ تو بولو قرآن کیا ہے؟ قرآن بے مثال ہے۔ قرآن کیوں بے مثال ہے؟ توجہ کیجئے گا، علماء فرماتے ہیں کہ کائنات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں اللہ اکبر جن کو انسان دیکھے انسان کا دل نہیں بھرتا، وہ چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا نمبر 1 بیت اللہ ہے، بیت اللہ کو بندہ دیکھتا رہے جتنا بھی دیکھے بندے کا کبھی دل نہیں بھرتا۔ نمبر 2 فرمایا روضہ رسول ہے، روضہ رسول کو بندہ دیکھتا رہے بندے کا کبھی دل نہیں بھرتا۔ نمبر 3 فرمایا آسمان ہے، آسمان کو بندہ دیکھتا رہے بندے کا کبھی دل نہیں بھرتا۔ نمبر 4 ہے فرمایا اسی طرح نمبر 4 جو ہے ماں کی آنکھ ہے، اپنی اولاد کو دیکھتی رہے اس کا کبھی دل نہیں بھرتا۔ نمبر 5 فرمایا قرآن کریم ہے، آپ قرآن کو دیکھتے رہیں آپ کا کبھی دل نہیں بھرے گا۔ تبھی تو میں نے دعویٰ کیا ہے کہ قرآن بے مثال ہے۔ قرآن کیا ہے؟ سارے کہہ دو قرآن کیا ہے؟ قرآن کیوں بے مثال ہے؟ میں نے کہا سننا میرے بھائیوں، جب تک آپ بولو گے اس وقت تک تو وقت ختم ہو جائے گا۔ قرآن کیوں بے مثال ہے؟ میں نے کہا اس لیے جس خالق کا کلام ہے وہ اپنی خالقیت میں بے مثال ہے، جس مالک کا کلام ہے وہ اپنی مالکیت میں بے مثال ہے، جس وحدہ لا شریک کا کلام ہے وہ اپنی وحدانیت میں بے مثال ہے، جس رزاق کا کلام ہے وہ اپنی رزاقیت میں بے مثال ہے، جو فرشتہ لے کر آیا وہ فرشتہ فرشتوں میں بے مثال ہے، جس نبی کے قلب اطہر پہ آیا وہ نبی نبیوں میں بے مثال ہے، جس مہینے میں آیا وہ مہینہ مہینوں میں بے مثال ہے، جن سالوں میں آیا وہ سال سالوں میں بے مثال ہے، جن گلیوں میں آیا وہ گلیاں گلیوں میں بے مثال ہے، جن غاروں میں آیا وہ غاریں غاروں میں بے مثال ہے، جن پہاڑوں پہ آیا وہ پہاڑ پہاڑوں میں بے مثال ہے۔ یہ قرآن بے مثال ہے، کیوں؟ اس قرآن کے حروف بھی بے مثال ہے، الفاظ بھی بے مثال ہے، آیات بھی بے مثال ہے، رکوع بھی بے مثال ہے، سپارے بھی بے مثال ہے، منزلیں بھی بے مثال ہے۔ یہ قرآن بے مثال ہے تو پھر مجھے کہنے دینا جب قرآن بے مثال ہے اس آنکھ کے بارے میں کیا خیال ہے جو آنکھ کسے دیکھتی ہے، اس زبان کے بارے میں کیا خیال ہے جو زبان کسے پڑھتی ہے، اس سینے کے بارے میں کیا خیال ہے جس سینے میں یہ قرآن آتا ہے، ان کانوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن میں یہ قرآن سنا جاتا ہے۔ مجھے کہنے دینا کہ جب قرآن بے مثال ہے تو پھر جو آنکھیں اس قرآن کو دیکھتی ہیں وہ آنکھیں بھی بے مثال ہے، جو کان سنتے ہیں وہ کان بھی بے مثال ہے، جو زبان پڑھتی ہے وہ زبان بھی بے مثال ہے، جس سینے کے اندر یہ قرآن آتا ہے وہ سینہ بھی بے مثال ہے۔ وہ سینہ بھی کیا ہے؟ سارے بولتے وہ سینہ بھی کیا ہے؟ کیوں بے مثال ہے؟ اس لیے اس سینے کا انتخاب فرشوں پہ نہیں ہوتا، عرشوں پہ ہوتا ہے۔ کہاں پہ ہوتا ہے؟ فرشوں پہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حافظ قرآن کی عظمت کیا ہے؟ حافظ قرآن کا مقام کیا ہے؟ میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، آپ کے قاری صاحب درسگاہ میں موجود ہے۔ ایک بندہ آیا کہتا قاری صاحب یہ کپڑا قرآن کے خلاف کے لیے لایا ہو، بڑا قیمتی کپڑا ہے، آپ اسے قبول کر لیں۔ قاری صاحب نے کپڑا قبول کر لیا، جاتے وقت کہتا ہے
قاری صاحب یہ کپڑا تو بڑا قیمتی ہے لیکن اس میں تھوڑا سا عیب ہے. کیا عیب ہے؟ یہ کپڑا ناپاک ہے. قاری صاحب کیا کہیں گے؟ اٹھا کپڑا، تو بھی یہاں سے نکل جا اور اپنے کپڑے کو بھی لے جا. کہتا قاری صاحب اتنا قیمتی کپڑا آپ کو کوئی نہیں دے گا. قاری صاحب کہیں گے یوں دھتکارے گا بھی کوئی نہیں، یوں اٹھا کے پھینکے گا بھی کوئی نہیں. قاری صاحب اتنا قیمتی کپڑا ہے، اسے قرآن کا خلاف بناتے کیوں نہیں؟ آپ اسے قرآن کا خلاف بنا دیجئے نا. قاری صاحب کیا کہتے ہیں؟ میں کیسے بناؤں؟ قرآن پاک ہے، کپڑا ناپاک ہے. ناپاک کپڑا قرآن کا خلاف نہیں بن سکتا. ناپاک لکڑی قرآن کی تپائی نہیں بن سکتی. ناپاک گدا قرآن کے ساتھ جڑ نہیں سکتا. ناپاک کاغذ جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ہم لگاتے نہیں ہیں. میں نے کہا تو اور میں انسان ہیں، انسان سے خطا ہو سکتی ہے، انسان بھول سکتا ہے. اور جن کے بچوں نے قرآن حفظ کیا، اللہ اکبر، ذرا اپنے بچوں کا مقام تو دیکھو نا. تمہارے خاندان میں بچے اور بھی تھے، تمہارے خاندان کے اندر نوجوان اور بھی تھے، لیکن قربان جاؤ تمہارے خاندان کے بچوں پہ نگاہ اس ہستی نے ڈالی ہے جسے علیم بذات الصدور کہا جاتا ہے، جسے قادر مطلق کہا جاتا ہے. تیرے خاندان میں سے اگر پسند آیا حفظ قرآن کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے، تو تیرے بچے کا سینہ اللہ اکبر اس رب کو پسند آیا. مجھے کہنے دینا، جب میں اور آپ انسان ہو کے ایک ناپاک کپڑے کو قرآن کے ساتھ نہیں جوڑتے، وہ اللہ ناپاک سینے کو قرآن کے ساتھ کیسے جوڑ سکتا ہے؟ تبھی تو میں نے کہا قرآن بھی بے مثال ہے. جو آنکھ قرآن پڑھتی ہے، آنکھ دیکھتی ہے، وہ آنکھ بھی بے مثال ہے. جو زبان اس قرآن کو پڑھتی ہے وہ زبان بھی بے مثال ہے. جو کان سنتے ہیں وہ بھی بے مثال ہے. جو ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ ہاتھ بھی بے مثال ہے. جو اس قرآن پہ خرچ کرتے ہیں وہ خرچ کرنے والے بھی بے مثال ہیں. اور جس سینے میں یہ قرآن آقا ہے وہ سینہ بھی بے مثال ہے. اور یاد رکھنا یہ قرآن اتنا بے مثال ہے، اتنا بے مثال ہے، جس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو جاتی ہے قرآن اسے بھی بے مثال بنا دیتا ہے. کہہ دو بے شک. اس میں صرف ایک مثال دے کے بعد کو سمیٹنے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. خلیفہ ہارون رشید، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. کھٹے میں بھی کہہ دو رحمت اللہ علیہ. خلیفہ ہارون رشید نے قاضی وقت حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کی دعوت کی ہے. کیا کی ہے؟ اس نے دسترخوان بچھایا. جب دسترخوان بچھایا نا، اس پہ لا کر کھانا رکھا گیا. سب سے پہلے کھانا جو رکھا گیا، حضرت امام صاحب نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت امام صاحب نے رونا شروع کر دیا. بادشاہ بڑا حیران ہوا، آپ کسی کی دعوت کریں، آپ دسترخوان پہ لا کے کھانے رکھیں اور وہ بندہ رونا شروع کر دے. بندہ حیران تو ہوتا ہے، پریشان تو ہوتا ہے. اس نے حضرت امام صاحب سے پوچھا، امام صاحب میں نے دسترخوان سجایا، آپ کی دعوت کی، اور آپ نے رونا شروع کر دیا. حضرت امام صاحب نے کہا ہوگا بادشاہ تجھے کیا پتا یتیمی کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا حضرت میں سمجھا نہیں، آپ کیوں روئے؟ فرمایا مجھے اپنی بچپن کی اپنے استاد کی کہی ہوئی ایک بات یاد آ گئی. امام صاحب مجھے بھی سنائیے، آخر وہ بات کون سی ہے کہ جس بات نے آپ کو رونے پہ مجبور کر دیا؟ میں نے دعویٰ کیا کہ قرآن بے مثال ہے. قرآن کیا ہے؟ بے مثال ہے. جو قرآن کے ساتھ جڑ جائے اللہ اسے بھی بے مثال بنا دیتے ہیں. سنو میرے بھائیوں، حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں یتیم، میرے والد کا سایہ اٹھ گیا. جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا نا، کام کاج کے قابل ہوا، میری ماں نے مجھے ایک دھوبی کے پاس چھوڑا کہ دھوبی کے پاس جایا کر، وہاں محنت مزدوری کیا کر تاکہ گھر کچھ پیسے ملے اور گھر کا سسٹم چلے، گھر کا نظام چلے. کہاں میں صبح جاتا، شام تک دھوبی کے پاس کام کرتا، وہ شام کو تھوڑے سے پیسے مجھے دیتا، چند سکے دیتا، میں لا کر اپنی والدہ کو دے دیتا. یوں ہمارے گھر کا چولہا جلنے لگا. کہاں چلتے چلتے جب میں روزانہ دھوبی کے پاس جاتا نا، میں راستے میں دیکھتا ایک جگہ پہ ایک مجلس سجی ہے. اللہ اکبر. سر پہ پگڑیاں، چہروں پہ داڑیاں، نورانی چہرے والے لوگ جو ہیں وہ کچھ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. میں دل ہی دل میں کہتا اللہ اگر میں یتیم نہ ہو
ہوتا, میرا والد بھی آج زندہ ہوتا, اللہ میں بھی یہاں پہ پڑھنے جاتا, لیکن میرا دل بہت کرتا. ایک دن میں مجبور ہو گیا, اپنے دل کے ہاتھوں میں اس مجلس میں چلا گیا. کیا دیکھتا ہوں, اس مجلس میں ایک عالم ہے, ایک خوبصورت شخصیت ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل نکال کے ان کو بتا رہے ہیں, ان کو پڑھا رہے ہیں. میں بھی بیٹھ گیا, بیٹھا رہا. جب استاد نے تقریر ختم کی نا, اپنے ایک شاگرد کو اشارہ کیا, بیٹا میں نے ابھی جو پڑھایا ہے ذرا مجھے سنانا. اس سے پہلے وہ لڑکا کھڑا ہوتا, وہ طالب علم کھڑا ہوتا. میں نے ہاتھ اٹھا کے کہا, استاد جی اگر اجازت ہو تو میں سناؤں. اگر اجازت ہو تو. میں استاد جی نے دیکھا, بھئی تو کون ہے؟ میں یتیم ہوں. میں کون ہوں؟ اچھا کیسے آیا؟ یہاں سے روزانہ گزرتا ہوں جی, آپ کی مجلس میں آنے کو بڑا دل کرتا ہے, آج آیا ہوں. اچھا فرمایا سنا. فرمایا حضرت استاد نے جو تقریر کی تھی نا, میں نے ساری کی ساری سنا دی. میری طرف دیکھ کر کہنے لگے, بیٹا مجھے محسوس یوں ہوتا ہے کہ اگر تو اسی طرح میری مجلس میں آتا رہا تو اللہ تجھ سے دین کا بڑا کام لے گا. اللہ تجھ سے دین کا, اللہ کے ہاں قابلیت نہیں چلتی, اللہ کے ہاں قبولیت چلتی ہے. اور جسے رب قبول کر لینا اس کے لیے اللہ راستے بھی خود کھول دیتا ہے. اب حضرت تمہارے لگے یوں ہوتا, میں گھر سے نکلتا, پہلے استاد کے پاس آتا, 2-4 گھنٹے یہاں گزارتا, پھر دھوبی کے پاس جاتا. اب چونکہ دھوبی کے پاس وقت تھوڑا گزرتا تو دھوبی شام کو پیسے بھی تھوڑے دیتا. میں وقت گزرتا گیا, 1 دن 2 دن 4 دن, میری ماں نے دیکھا پہلے پیسے زیادہ آتے ہیں, اب پیسے تھوڑے آتے ہیں, آخر وجہ کیا ہے؟ اچھا صبح دیکھتی ہوں کہ گڑبڑ کہاں پہ ہے. فرمایا صبح میں اپنے گھر سے نکلا, میری والدہ چپکے میرے پیچھے آئی. مجھے اس بات کا علم نہیں, میں سیدھا حضرت استاد جی کے پاس چلا گیا. جب میں استاد جی کے پاس گیا نا, میری اماں سمجھ گئی یہ یہاں پہ وقت دیتا ہے جس کی وجہ سے شام کو پیسے تھوڑے ملتے ہیں. اللہ اکبر. میری ماں نے کچھ نہ دیکھا, حضرت استاد جی پہ جناب والا چڑھ دوڑی, اس کے منہ میں جو آیا کہتی چلی گئی, مولوی صاحب آپ کو کیا پتا یتیمی کیا ہوتی ہے, آپ کو کیا پتا بیوہ کا وقت کیسے گزرتا ہے. یہ میرا بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا, کام کاج کے قابل ہوا, میں نے اسے دھوبی کے پاس بھیجا, یہ شام کو 4 پیسے لے کے آتا. ہمارے گھر کا چولہا جل رہا تھا. اللہ اکبر. انہیں آپ نے درمیان میں کیا شروع کر دیا؟ حضرت امام صاحب فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد کی طرف دیکھا, میرے استاد کے چہرے پہ ذرا پریشانی نہیں, ذرا غصہ نہیں, بلکہ مسکراہٹ ہے. میں نے کہا استاد کرتا ہی یوں ہے, اگر استاد ہی ناراض ہو جائے تو پھر طالب علم منزل پہ نہیں پہنچ سکتا. حضرت استاد جی مسکرا رہے ہیں. جب اماں نے اپنی ساری بھڑاس نکال لی نا, میں قربان جاؤں, حضرت استاد جی نے ایک ہی جملہ کہا, کیوں اماں نے سامنے دنیا کو رکھا ہوا تھا, دنیا کو سامنے رکھ کے میرے استاد نے ایک جملہ کہا اماں اگر تو کہتی ہے تیرا بیٹا یتیم ہے, دھوبی کے پاس جاتا ہے, اگر یہ میرے پاس آتا رہا تو ایک دن میں اسے ایسا علم سکھاؤں گا, یہ ایسا عالم بنے گا کہ اللہ اکبر یہ باداموں کا حلوہ کھایا کرے گا. یہ باداموں کا حلوہ کیا تھا؟ یہ ایسی مہنگی اور خاص ڈش تھی جو صرف بادشاہ کے لیے بنا کرتی تھی. اللہ اکبر. حضرت امام صاحب فرماتے ہیں جب میرے استاد نے اتنا جملہ کہا نا, اب تو میری ماں رو پڑی, تڑپ کے کہتی ہے بادشاہ کہاں بادشاہوں کے کھانے, اور کہاں یہ میرا یتیم, میرے یتیم کو بادشاہوں کے کھانے کون دے گا؟ حضرت استاد جی فرمانے لگے اماں فکر نہ کر, یہ جو علم میں اسے پڑھا رہا ہوں یہ قرآن اتنا بے مثال ہے, جو اس سے جڑ جاتا ہے اللہ اسے بھی بے مثال بنا دیتا ہے. حضرت امام صاحب فرماتے اللہ اکبر. میرے استاد نے اس وقت جملہ کہا, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بادشاہ اماں تو دنیا سے چلی گئی. اللہ اکبر. استاد تو دنیا سے چلے گئے, آج تو نے میری دعوت کی ہے نا, دسترخوان پہ جو سب سے پہلا کھانا آیا ہے وہی باداموں کا حلوہ ہے. کہہ دو سبحان اللہ. آخری بات کرو, امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ حضرت کا زمانہ ہے, یہی خلیفہ ہارون رشید اللہ اکبر, اس کے حوالے سے علماء نے باتیں نقل کی ہیں. یہ اپنی بالکنی میں بیٹھا تھا, حضرت امام صاحب, یہ حضرت امام صاحب کو دیکھ رہے. حضرت امام صاحب جب مسجد کے قریب پہنچے نا,
پیچھے پیچھے دو شاگرد ہیں، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ بادشاہی کے بیٹے تھے، جا رہے ہیں، حضرت امام صاحب نے جوتا اتارا، دایاں پاؤں اتارا نا تو ایک نے اٹھا لیا، بایاں اتارا تو دوسرے نے اٹھا لیا۔ بادشاہ بیٹھا دیکھ رہا تھا، ٹھنڈی آہ بھری، جب اس نے آہ بھری نا تو بیوی کہنے لگی بادشاہ سلامت، خیر تو ہے؟ اس نے کہا جا، میں بادشاہ کہاں، بادشاہ تو وہ ہے۔ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، میرے جوتوں کی طرف دیکھتا بھی کوئی نہیں، ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے۔ اس نے کہا امام ابو یوسف بادشاہ ہے، جوتے بعد میں اتارتا ہے، لوگ اٹھا پہلے لیتے ہیں، سونا۔ اور پھر علماء نے ایک واقعہ اور لکھا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، یہ قرآن کتنی عظیم الشان کتاب ہے، جو قرآن سے جڑ جاتا ہے اللہ اسے بھی عظیم الشان بنا دیتے ہیں۔ اپنے بالکونی میں بیٹھا ہے، اپنے گھر بیٹھا ہے، اس کی بیٹی اس کے پاس بیٹھی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ لوگ شہر سے ہزاروں کی تعداد میں باہر جا رہے ہیں۔ ابا جان بغاوت ہو گئی، اس نے کہا نہیں بغاوت تو نہیں ہوئی، یہ ہزاروں لوگ شہر سے باہر کیوں جا رہے ہیں؟ کہا تمہیں نہیں پتا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سفر پہ تشریف لے گئے تھے، آج حضرت کی واپسی ہے، یہ لوگ استقبال کے لیے نکل رہے ہیں۔ بیٹی نے پھر ایک جملہ کہا ابا جان بادشاہ آپ نہیں، بادشاہ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہے، آپ بھی تو کتنی دفعہ سفر پہ گئے ہیں، آپ کے استقبال کے لیے تو کوئی نہیں جاتا، یہ سرکاری لوگ جاتے ہیں، ان کی مجبوری ہے، لیکن اس محبت سے کوئی آپ کے استقبال کے لیے نہیں نکلتا۔ تو بھائیوں وقت کافی ہو گیا، بس میں یہیں پہ بات کو سمیٹ رہا ہوں، اتنا پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ قرآن بے مثال ہے، یہ قرآن بے مثال ہے، جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے قرآن اسے بھی بے مثال بنا دیتا ہے، قرآن اس کی دنیا بھی بنا دیتا ہے، اس کی قبر بھی بنا دیتا ہے، اس کی آخرت بھی بنا دیتا ہے۔ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا موت پہ یقین ہے، ہمارا قبر اور آخرت پہ یقین ہے، اپنی اولاد کو دنیا دو، ہم منع نہیں کرتے، اپنی اولاد کو ضرور دنیا دو، لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو دین دو۔ یہ تمہیں کس نے کہا کہ مولوی کا ظرف چھوٹا ہے؟ دیکھنا ہمارا سینہ بہت کھلا ہے، ہمارا ظرف بہت بڑا ہے۔ ہم نے کب کہا اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا کے مصلی پہ کھڑا کر دو، یہ ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہے، منبر پہ بٹھا دو، یہ ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں آؤ اپنے دین کے لیے اور اپنے ملک کے لیے اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ تمہارا بچہ حافظ قرآن ہو، پھر اسے دنیا داری کی لائن میں لے کے جا، کسی کو ڈاکٹر بنا، کسی کو وکیل بنا، کسی کو انجینئر بنا، کسی کو پولیس میں لے جا، کسی کو فوج میں لے جا، ہر محکمے میں ان بچوں کو لے کے جا۔ جب بچہ حافظ قرآن بھی ہوگا، ان محکموں میں جائے گا، رشوت کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، دو نمبری کا نام و نشان ختم ہوگا، دین کا بھی فائدہ، دنیا کا بھی فائدہ، دین کا بھی فائدہ، ملک کا بھی فائدہ۔ آؤ میرے بھائیوں اپنی اولادوں کو وہ تحفہ دے جسے قرآن کہتے ہیں، قرآن کی نسبت مل جائے گی، تمہارا بچہ دنیا میں بھی بے مثال ہوگا، آخرت میں بھی بے مثال ہوگا۔ اللہ ان کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت